الكلام المجيد والفرقان الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے کہ جب ہم آپس میں ملتے ہیں مسلمان تو اس موقع پہ ہم سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں. ہمارا دین کامل دین ہے اور دین اسلام میں ہر چیز کے آداب موجود ہیں، طریقے موجود ہیں کہ ہر کام کو کس طریقے سے کرنا ہے. پوری دنیا میں ساری قومیں جب ملاقات کرتی ہیں تو ان کا کوئی آپسی طریقہ ہوتا ہے. جس طرح یہ ہندو ہیں وہ نمستے کہتے ہیں، کوئی گڈ مارننگ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی اشارہ کرتے ہیں. ہر کسی کے ملنے کے وقت کے کوئی نہ کوئی طرز عمل ہوتے ہیں. مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملنے کے موقع پہ تلقین فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ایک ہے سلامتی والا، یہ اللہ کا ایک نام ہے. اور مسلمان جب ملاقات کرتے ہیں تو یہ دوسرے مسلمان بھائی کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی ملے تو جس طرح کے الفاظ سے وہ تمہیں دعا دے تم اس سے بڑھ کے دو یا کم از کم اس کے برابر دعا دو. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. حُيِّيتُم ملاقات کے وقت جو کچھ کہا جاتا ہے یہ ان الفاظ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی ملاقات کے دوران تمہیں کوئی جس الفاظ سے جس دعا سے تمہیں نوازے تو تمہیں چاہیے کہ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا کہ اس جیسے الفاظ یا ان الفاظ سے بھی بہتر تم اسے دعا دو یا اچھے الفاظ سے اسے پکارو، یاد کرو. اب جب بندہ ملتا ہے آپس میں کس طرح ملنا چاہیے، کون سا طریقہ بہتر ہے، الفاظ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. اور یہ الفاظ اتنے بہترین ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ سلام قولا من رب رحیم. یہ ایسے لفظ ہیں کہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبیوں پہ بھیجے ہیں کہ نوح علیہ السلام پہ سلامتی ہو، ابراہیم علیہ السلام پہ ہو، حضرت الیاس علیہ السلام پہ سلامتی ہو. تو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں
تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ یہ دوسرے مسلمان کو سلامتی کی دعا دیں، اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ السلام علیکم، کہ تم پر اللہ تعالیٰ سلامتی کرے، ورحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ تیرے پہ اپنی رحمتیں کرے، وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ تیرے پہ اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک آدمی نے آ کے کہا السلام علیکم، آپ علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور آپ نے فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملی۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور علیہ السلام نے جواب دیا اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو 20 نیکیاں دی ہیں۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ علیہ السلام نے جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 30 نیکیاں عطا فرمائی۔ اور آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو، کسی کو جانتے ہو تب بھی سلام کرو، کسی کو نہیں جانتے تب بھی سلام کرو، کوئی دوست ہے اسے بھی سلام کرو، کوئی دوست نہیں ہے اسے بھی سلام کرو، رشتہ دار ہے اسے بھی سلام کرو، رشتہ دار نہیں ہے اسے بھی سلام کرو، کوئی غریب ہے اسے بھی سلام کرو، کوئی امیر ہے اسے بھی سلام کرو، کوئی اپنا ہے اسے بھی سلام کرو، بیگانے کو بھی سلام کرو، مسافر کو بھی سلام کرو، تاجر کو بھی کرو، افسر کو بھی کرو، ماتحت کو بھی کرو، ہر کسی کو سلام کرو اور سلام میں پہل کرو۔ سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام بھی سلام میں پہل کیا کرتے تھے، اور بہتری یہ ہے کہ سواری پہ جو سوار ہے وہ پیدل کو سوار کرے، جو چل رہا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، جس نے وزن اٹھایا ہوا ہے دوسرا اس کو سلام کرے، اور اسی طرح چھوٹا بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یعنی کہ یہ ادب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا انتظار کرتا رہے کہ چھوٹا مجھے پہلے سلام کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ انتظار کرے کہ جو کھڑا ہے وہ پہلے سلام کرے۔ جو بھی سلام کرنے میں پہل کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی میں پہل کرے گا، اس کے لیے راحت میں پہل ہوگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری محبت ڈال دے، لوگ تم سے پیار کرنے لگیں، تو لوگ تم سے محبت کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو سلام کرنا شروع کر دو۔ سلام کرنا، جو بندہ ہر موقع پہ ہر کسی کو، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، ہر کالے کو، ہر گورے کو، ہر سطح کے لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، سب کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ سلام اتنا بڑا عمل ہے، اور جب بھی کسی کو ملو تو حکم اور ضروری جو عمل ہے نا سب سے زیادہ ملنے میں، وہ یہی ہے کہ السلام علیکم کہنا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تم نے جواب دینا ہے وعلیکم السلام۔ یہ ایک جملہ ہے، اگر 2 جملوں یا 3 جملوں سے سلام کرو یا جواب دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملے ایسے ہیں جو ملاقات کے وقت مسلمانوں پر ضروری ہیں، واجب ہیں، کہ جب تم ملو تو سلام کرو۔ اور اس کے علاوہ جب ملو تو اس کے علاوہ آداب کیا ہیں؟ مسکرا کے ملو، تیوری نہیں چڑھانی، برا منہ نہیں بنانا، خندہ پیشانی سے ملنا ہے، عاجزی کے ساتھ ملنا ہے، غرور نہیں کرنا، تمہارے کسی طرز سے، تمہارے لہجے سے، تمہارے انداز سے بے رخی محسوس نہ ہو، تکبر محسوس نہ ہو، کوئی چڑچڑاپن محسوس نہ ہو،
مسکرا کے خندہ پیشانی سے گرم جوشی سے السلام علیکم کہو۔ اس کے ساتھ موقع اور موقع کی اگر مناسبت ہے تو تم مصافحہ کرو، یعنی ہاتھ ملاؤ۔ یہاں پر بھی سمجھ لیجئے گا کہ مصافحہ، بعض لوگ مصافحہ کرتے ہیں ایک ہاتھ سے، یعنی ایک ہاتھ اکڑایا اور مصافحہ کر دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ شاید ہم بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں۔ انسانی نفسیات بتا دیتی ہیں کچھ مسئلے۔ میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا مفتی بندے کے اندر بیٹھا ہے، بندے کا ضمیر، اسی طرح کچھ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں نا ہم، وہ عمل خود بتا دیتے ہیں کہ یہ عمل کیسا ہے۔ جس عمل میں اکڑ ہو، جس عمل کے کرنے میں حلیمی نظر نہ آئے، عاجزی نظر نہ آئے، دلائل سے ہٹ کے یہ بعض لوگ ایسے ہاتھ اکڑا کے ایک ہاتھ کر دیتے ہیں آگے۔ کیا بندہ عقلاً سوچے کہ یہ دو ہاتھوں سے یوں بندہ سلام کرے، یہ اچھا طریقہ ہے، یا یہ یوں سلام کرے یہ اچھا ہے؟ حضور علیہ السلام، بخاری میں آتا ہے، بخاری میں جو سلام کا تذکرہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے سلام لی تو میرا ہاتھ حضور علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا۔ حضرت مولانا امین اوکاڑوی صاحب تھے، ہمارے ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں، پہلے اہل حدیث مسلک سے تعلق تھا، تو یہ جوانی میں بہت زیادہ دوسرے مولویوں کو چھیڑا کرتے تھے، بحث کرتے تھے، چھیڑتے چھیڑتے کسی جگہ پہ خود پھنس گئے، اور پھر یہ اہل حدیثوں سے حنفی ہو گئے، یعنی پہلے اماموں کو نہیں مانتے تھے، بعد میں اماموں کی تقلید شروع کر دی۔ مطلب یہ کہ جو یہ اماموں نے تشریح کی ہے قرآن و حدیث کی، دین کی، یہ صحیح ہے۔ بعد میں پھر اہل حدیثوں کے خلاف یہ مناظرے کیا کرتے تھے، بزرگ تھے، اکاڑے کے تھے، ماسٹر تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو ان کو پھر جب یہ مناظر لوگ جو ہوتے ہیں پھر مخالف فرقے کے لوگ چھیڑتے ہیں۔ اہل حدیثوں کا ایک آدمی آیا، انہوں نے جان بوجھ کے ایسے جا کے سلام لی، تو انہوں نے ان کے سامنے یا ایک انگوٹھا کر دیا، ایک انگلی کر دی۔ تو انہوں نے، اس بندے نے کہا جی یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ کیا جو تو نے کیا؟ اس نے کہا جی میں نے ایک ہاتھ سے سلام لی۔ تو اس نے کہا میں نے بھی ایک انگوٹھے سے سلام لی۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی آپ نے کیوں ایک انگوٹھے سے سلام لی؟ انہوں نے کہا آپ نے کیوں ایک ہاتھ سے سلام لی؟ کہتا جی حضور علیہ السلام سے ثابت ہے دو ہاتھوں سے سلام کرنا۔ تو امین کاڑوی صاحب نے یہ بخاری شریف والی روایت بیان کر دی کہ فلاں صحابی نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام سے سلام لی تو میرا ہاتھ دونوں حضور علیہ السلام کے دونوں کے ہاتھ میں کے بیچ میں تھا۔ تو کہنے لگا بھائی، وہ آدمی علیہ السلام کہنے لگا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہی ہوں، میں تو ایک ہاتھ سے ہی لوں گا سلام۔ تو امین کاڑوی کہنے لگے تو پھر میں بھی کوئی صحابی تو نہیں ہوں، میں بھی پھر ایک انگلی سے سلام لوں گا آپ سے۔ یعنی وہاں پر جہاں حدیث کا تذکرہ آتا ہے نا، صحابی نے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ میرے ہاتھ دو تھے یا ایک، انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ حضور علیہ السلام سے سلام لی، حضور علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں میرا ہاتھ تھا۔ بھائی اگر حضور علیہ السلام کے دونوں ہاتھ تھے تو ممکن ہے کہ صحابی نے ایک ہاتھ کیا ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے یار۔ اگر حضور علیہ السلام یوں ہاتھ سلام لے رہے ہوں گے تو صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تذکرہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا کیا۔ خیر بات کہیں لمبی نہ ہو جائے، سلام السلام علیکم کہنا سب سے ضروری ہے۔ سلام ایسے ہی ہو جاتے، موقع ہو، حالات ہوں تو مصافحہ کرو، دونوں ہاتھوں سے کرو، اور پھر خندہ پیشانی سے کرو، مسکرا کے کہو۔ حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کسی سے مصافحہ کرتے نا سلام سے تو ایسے لے کے ہاتھ چھڑاتے نہیں تھے، جب تک اگلا بندہ مطمئن ہو کے ہاتھ چھوڑتا نہیں تھا نا، آپ علیہ السلام ہاتھ چھڑواتے نہیں تھے۔ اور جب آپ علیہ السلام مصافحہ کرتے تھے پوری توجہ دیتے تھے اسے۔ کتنے کام ہیں؟ السلام علیکم کو، دوسرا مصافحہ کرو، تیسرے نمبر پہ معانقہ کرو، جب بھی ڈالو، اور جب بھی ڈالنی کب ہے؟
سینے سے سینہ ملانا ہے سکون سے، نہ بہت زیادہ دبانا ہے کہ ہڈیاں پیس دو، اور کئی پٹھان ایسے کرتے ہیں ایسے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سینے سے سینے ملاؤ، سکون ہو جائے آپ کو۔ یہ سارے طرز ملاقات کے ہیں کہ جب مومن مومن سے ملے، مسلمان مسلمان سے ملے، دل میں ٹھنڈ پڑ جائے، سکون آ جائے، خوشیاں ہو جائیں، ایک نئی تازگی مل جائے، چہروں پہ نئی رونق آ جائے، روح کو قرار آ جائے۔ اور السلام علیکم کا مطلب بھی یہ ہے، یہاں سمجھیے نقطے کو، کہ مسلمان جب کسی کو کہتا ہے السلام علیکم، کہ اللہ تعالیٰ تیرے پہ سلامتی رکھے، اللہ تجھے ہر فتنے ہر پریشانی سے سلامت رکھے، جہاں پر یہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، ایک پیغام یہ بھی دے رہا ہے اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان کو، کہ یار میرے سے غم نہ کر، میرے سے پریشان نہ ہو، میرے ہاتھ سے، زبان سے، میرے قدم سے، میری آنکھ سے، میرے عمل سے، میرے کاموں سے فکر نہ کر، میں تو اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ سے التجا کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو سلامت رکھ۔ جو اللہ سے دعائیں کرے وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ دوسرے کو پیغام دے رہا ہے کہ میرے سے بے فکر ہو جا، میری طرف سے تجھے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وہ مسلمان جو منہ سے کہتے ہیں السلام علیکم اور جڑیں کاٹتے پھرتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں السلام علیکم، دل میں بغض رکھتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں السلام علیکم اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی سوچتے ہیں، وہ مسلمان ہیں؟ وہ درندے ہیں، وہ کمینے ہیں، وہ گندے گٹر کے کیڑے ہیں کہ زبان سے تو تم اپنے مسلمان بھائی کو تسلی دے رہے ہو کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے بھائی کو مل کے تسلی دیتے ہیں کہ میں اللہ سے بھی دعا کر رہا ہوں، بھئی ایک دوسرے سے اللہ سے سفارش کر رہا ہوں کہ یا اللہ اس پہ سلامتی بھیج، اس کو سکون دے، تو خود بھلا کیوں سکون نہیں دے گا؟ اس لیے مسلمان سلام کرتا ہے، ضروری سب سے السلام علیکم ہے، موقع مناسبت سے مصافحہ کرنا ہے اور دونوں ہاتھوں سے کرنا ہے اور عاجزی سے کرنا ہے۔ بہت زیادہ جھک جانا اور روٹین بنا لینا یہ اچھا نہیں ہے۔ اور بالخصوص جڑے مولوی صاحب، جڑے پیر صاحب، جڑے بڑے سیاستدان صاحب ایوں کر کے سلام لینا تے تسی انہاں دے سامنے ہوں جھکو، انہاں دے سامنے انہوں نے چومو تے پھر تسی بھی بڑے بے شرم کہہ سکنا وا، پھر تس تواڈے دی بھی حیا کوئی نہیں۔ جو تمہیں جس خندہ پیشانی سے ملتا ہے اسی انداز میں ملو۔ بعض ایسے ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ کر رہے، اور دوسرے بیچارے غریب ان کو سامنے کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جھکے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو بزرگ، جو اللہ والا، جو آدمی تمہیں خندہ پیشانی سے ملتا، تم بھی دل کھول کے اسے خندہ پیشانی سے ملو، تم دل کھول کے اسے جپھے لگاؤ، سینے سے سینہ لگاؤ۔ جو تمہیں اکڑ کے ملتا ہے، لاپرواہی سے ملتا ہے، تم اس طرح تو لاپرواہی نہ کرو کہ شریعت کی حد سے کراس کر جاؤ، لیکن وہاں پر تم بھی اتنے عاجز نہ ہو جاؤ۔ تو خیر، قیامت کے دن جنتیوں کا جو خاص کلمہ ہے نا، جو زبانوں پہ عام ہوگا، وہ بھلا کون سا ہوگا؟ وہ سلامتی کی دعائیں دیتے پھریں گے دوسروں کو۔ اور دنیا میں بھی ایمان والوں کا خاص کلمہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی جائیں، جس طرف بھی جائیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر منہ سے آپ سلام نہیں کرتے اور ہاتھ سے سلام لے رہے ہو، منہ سے سلام نہیں کر رہے، گلے مل رہے ہو، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ ضروری کون سا ہے؟ سب سے پہلے والا کام السلام علیکم، یہ ضروری۔ اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر السلام علیکم بھی نہیں کہنا۔ یہ ابھی آپ گفتگو سن رہے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، ایسے موقع پہ آنے والے کو خاموشی سے آ کے گفتگو سننی چاہیے۔ ویسے بھی کوئی دو بندے پرسنل گفتگو میں ہوئے ہیں اور آپ جا کے السلام علیکم، نہیں، آپ پیچھے بیٹھ جاؤ، اگر ضرور ملنا ہے تو بعد میں جب فری ہو جائیں گے تب ملے۔ بندہ نماز پڑھ رہے، مسئلہ سنا ہوا ہے کہ بھئی مسجد میں آؤ تو سلام کو زور سے، او بھئی کہو سلام زور سے جب کوئی بیٹھا ہوا ہے، لیکن آگے اگر نماز ہو رہی ہے، امام قرات کر رہا ہے تو اس وقت زور سے سلام نہیں کہنا۔ کہیں گئے ہو
آگے کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پر سلام نہیں کرنا، آرام سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ۔ ہاں ایک مسئلہ ہے، بھوک لگی ہوئی ہے تو جا کے السلام علیکم کہو، اور جو کھانا کھا رہے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ اس نے کھانا کھانا ہے، اسے پھر ذرا اصرار کر کے بٹھائیں کہ اب کھانا کھاؤ ساتھ، اسے کھانا کھانے میں اپنے ساتھ سرخوان پہ بٹھاؤ، اور اپنے بچوں کو یہ تلقین کرو کہ بچے جب گھر سے نکلیں تو سلام لے کے نکلیں، جب واپس آئیں تو سلام کریں۔ اپنے گھروں میں بھی آنا ہے تو پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ، پھر سلام کرو اور اندر آؤ، اور غیروں کے گھر جب بھی جانا ہے پہلے کیا کرنا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اگر اندر جانا ہے تو اجازت لینی ہے، اجازت ملے تو اس کے بعد جا کے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا پیارا دین ہے نا ہمارا، اتنا پیارا دین ہے کہ اگر اس دین کے ایک ایک حکم پر عمل کریں تو مزہ آ جاتا ہے۔ یہ السلام علیکم یا سلام کو عام کرنا، یہ ایسا محبتوں کا ذریعہ ہے کہ رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنا بڑا جملہ ہے السلام علیکم، دلوں میں بغض ہوں، سچے دل سے بندہ جب جا کے کہتا ہے نا السلام علیکم، اگلے کا دل موم ہو جاتا ہے، اگلے کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی ہے نا تو بار بار جا کے اس سے ملو، بار بار جا کے کہو السلام علیکم، اگر وہ آپ اس سے معافی مانگو، نہیں نہ دے رہا، بار بار جا کے السلام علیکم کہو گے، معافی مانگو گے، اس کا دل نرم ہو جائے گا، معافی مل جائے گی۔ اس لیے السلام علیکم کو عام کرنا چاہیے، یہ عار نہیں ہونا۔ اس کے علاوہ فون کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ کوئی فون آپ کو کرتا ہے تو آپ بھی کہو السلام علیکم، پہل کرو۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام کہو۔ یہ ہیلو شیلو جو ہے نا یہ تو عام طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ نے یہ والا جو عمل دیا ہے یہ بھی بہت بڑا ہے۔ غیر مسلم جب ملیں تو ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہنا، ویسے پوچھ لو کیا حال ہے، ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، گھر والے ٹھیک نہیں سارے۔ ہاں ایک بات ہے کہ یہاں کچھ ایسے ہیں غیر مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اگر آپ کو سلام کر دیں تو اس کو کہہ دو جی وعلیکم، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، طبیعت ٹھیک ہے، غیر مسلموں کو۔ اور مسلمان جو تمہیں کوئی سلام کہہ دیتا ہے نا السلام علیکم، تو اسی کہتے ہیں میں ناراض، میں جواب ہی نہیں دینا، کوئی بہادری نہیں کر رہے، اپنے نقصان کر رہے۔ جو آپ کو السلام علیکم کہتا ہے چاہے ناراض بھی ہو، دل میں کوئی غصہ بھی ہے، وعلیکم السلام کہو، وہ سلام لے رہا ہے، اس کو جواب دو، ہاتھ آگے کر رہا ہے، اسے ملو، شکوہ ہے تو اسے بتاؤ کہ مجھے آپ پہ یہ شکوہ ہے، یہ ناراضگی ہے، نہیں بھی بتانا چاہتے موقع کی مناسبت سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس نے السلام علیکم کہا اور آپ نے منہ موڑ لیا، وہ آگے بڑا، ہاتھ مصافحہ کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیے، وہ آگے اٹھا معانقہ کرنے کے لیے، گلے ملنے کے لیے، اور آپ پیچھے ہٹ گئے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔